جس کے اندر حیا ہو، یہ عورت سب سے اچھی۔ عورت کا یہ زیور ہے، حیا اس کی زیور ہے، اس کا زیور ہے، اور ایک بار اس کے اندر سے حیا نکل گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار جو بے حیا ہو جائے پھر وہ جو چاہے کرے، اس سے کسی اچھی چیز کی آپ امید نہیں رکھ سکتے، پھر وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ حیا کے دامن کو کبھی چاک چاک ہونے مت دینا، اس لیے کہ یہ آپ کا زیور ہے۔ ایک عورت، ایک لڑکی جتنا زیور میں اچھی نہیں لگتی اتنے حیا کے اندر وہ اچھی لگتی ہے، اور باحیا عورت کا مقام اللہ کے نزدیک بھی بلند ہے اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی بلند ہے، اور شوہر کی نگاہوں کے اندر بھی باحیا عورت کا مقام، بیوی کا مقام بہت عرف والا ہے۔ تو پہلی چیز جو عورت میں ہونی چاہیے وہ حیا۔ دوسری چیز، بات کرنے کا انداز میٹھا ہو، آگ نہ اگلتی ہو، تیز ترار نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو بہت عبادت کرتی ہے لیکن زبان سے بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے تیر پھینک رہی ہو، اور ایک عورت ایسی ہے جو عبادت کم کرتی ہے لیکن اس کی بات اتنی اچھی ہوتی ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ سرکار دونوں میں اچھا کون سا؟ حضور نے فرمایا جو کم عبادت کر کے اچھی بات کہتی ہے وہ زیادہ اچھی ہے، زبان میٹھی ہو، اسے اچھا رکھیں۔ تیسری چیز، چونکہ یہ سارے ٹاپک تفصیل چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ کراؤڈ ہے اور میں اس میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، جو آپ کو ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے اسی پیریڈ کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ تو یہ پہلی چیز باحیا ہونا، دوسری چیز اچھی بات منہ سے نکالنا، میٹھی باتیں کرنا، تیسری چیز یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ دل میں نیکی ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بیٹھیں شوہر کے ساتھ دل میں کچھ اور خیال ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، دل میں نیکی ہونی چاہیے۔ اور ایک مرتبہ جب شوہر کی حیثیت سے قبول کر لیا تو غیر کا تصور اپنے دل و دماغ میں لاؤ ہی نہیں، اور جو ملا ہے اس پر صبر و شکر کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرو۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تو قانون بن گیا ہے، اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنی مرضی سے کسی شادی شدہ یا کسی کے ساتھ اپنی دوستی کرنا چاہے تو قانون بن گیا، وہ کر سکتی ہے، شوہر اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ قانون بن گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، بل کلنٹن ایکس پریزیڈنٹ آف امریکہ اپنے آخری سال کے اندر جب وہ پریزیڈنٹ تھا تو اس نے یہ تقریر کے اندر یہ بات بتائی کہ اس وقت امریکہ میں مور دین 60% بچے حرامی ہیں، جو وداؤٹ نکاح کے، شادی کے، آپس میں تعلق رکھنے والے مرد و عورت ہیں، ان کے بچے ہیں، اور ڈر لگتا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر امریکہ حرامیوں کا ملک نہ بن جائے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ تو دل میں نیکی ہونی چاہیے، اور دل میں اگر نیکی رہی تو آپ کی زندگی کے اندر کبھی کڑواہٹ نہیں ہوگی۔ شوہر لک میں کیسا بھی ہو، معاملہ دولت کے اعتبار سے بھی کتنا کم کیوں نہ ہو، لیکن دل میں اس کی چاہت ہے تو آپ کا مائنڈ بھی ڈائیورٹ نہیں ہوگا اور آپ اس کے ساتھ پیسفل اپنی لائف گزارنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز عورتوں میں ہوتی ہے کہ شوہر کے آتے وقت وہ بیمار ہو جاتی ہیں، منہ لٹکا کر بیٹھتی ہیں کہ شوہر صاحب تشریف لائیں تو پتہ چل جائے کہ کوئی ٹینشن گھر میں ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ چاہتی ہیں کہ شوہر گھر میں آئے تو وداؤٹ ٹینشن آئے، سارے ٹینشن باہر چھوڑ کر کے آئے،
ایسے شوہر بھی چاہتا ہے کہ جب آپ وہ گھر میں انٹر کرے تو آپ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کریں. میں یہاں آپ کو واقعہ بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی واقعہ بتاؤں کہ کس طریقے سے صحابیہ جو ہیں وہ اپنے شوہروں کا خیال کرتی تھی. بچے کے انتقال کے باوجود ایک صحابیہ اپنے شوہر کے ساتھ شب گزارتی ہیں، اور بچے کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو طلحہ کی بیوی. آپ سوچیں کہ شوہر کو خوشی پہنچانا، شوہر کو راحت پہنچانا، بتایا تک نہیں اپنے شوہر کو. اور آج تو پوزیشن بالکل منہ لٹکا ہوا ہے، پٹی بندی ہوئی ہے، آئیڈیکس لگا ہوا ہے، ایک عجیب سچویشن. اور جو ایک دم میلی کچیلی نائٹی ہوگی وہ پہن کر بیٹھی، اور جیسے کسی نے کہا چلو شادی میں جانا ہے، فوراً گئی، شاور لی، نئے کپڑے پہنے، پرفیوم سب، جو کہ عورتوں کے لیے تو ناجائز ہے، پرفیوم وغیرہ لگائی اور چلی. شوہر کے لیے نہیں بننا سنورنا. اس لیے اچھی عورت وہ ہے جسے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. تو شوہر کے لیے ویلکم آپ کی طرف سے اچھی طرح سے ہونا چاہیے. مسکراتی اس کا ویلکم کرو، بیمار بن کر کے نہ رہو، اچھی طریقے سے اس کا ویلکم ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے شوہر کا کیئر کرنا کہ آپ ان کے لیے گھر صاف ستھرا کر کے رکھو، ان کی پسند کا خیال. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی جاننے کی کوشش کریں، مرد بھی اور بیوی بھی، کہ شوہر کو پسند کیا ہے. دونوں ایک دوسرے کی چوائس جاننے کی کوشش کریں. اور جب دونوں ایک دوسرے کی چوائس جاننے کی کوشش کریں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی شوہر کو یہ کھانا پسند ہے تو آپ نے دسترخوان پر وہ رکھ دیا تو شوہر خوش ہو گیا. شوہر کو آپ کے یہ کلر کا کپڑا پہننا پسند ہے تو آپ نے وہ کلر کے کپڑے پہنے تو شوہر خوش ہو گیا. ایسے ہی بیوی، شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی چوائس کے بارے میں سوچے کہ بیوی کو کیسے کلر کے کپڑے پسند ہیں، کیا پسند ہے. لیکن یہ ساری پسند جائز ہونی چاہیے، حدود شریعت میں ہونی چاہیے، ناجائز یا حرام نہیں ہونی چاہیے. اس کو ذہن میں رکھیں.